اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور حاضرین، آج ہم ابو ہریرہ کا بھوک کا ایک قصہ سناتے ہیں آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ کا فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے جب ہم میں سے بعضوں کی کئی دن وقت تک کا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں کو ان حضرات کا راستہ تھا۔ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی اور خیال کیا کہ یہ بات کرتے کرتے گھر تک لے جائیں گے اور پھر عادت شریف کے موافق جو موجود ہوگا ان میں تواضع ہی فرمائیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا یا اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت عرض کی، سمجھ گئے کہ اور ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں ساتھ اندر اجازت لے کر حاضر ہوا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا فلاں جگہ سے، حضور کے لیے ہدیہ میں آیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھے اور نہ ٹھکانہ، نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام۔ ان حضرات کی مقدار کم و بیش ہوتی رہتی تھی، مگر اس قصے کے وقت 70 تھی۔ حضور کا معمول یہ بھی تھا کہ ان میں سے دو چار کو کسی کھانے پیتے صحابی کے کبھی کبھی گھر مہمان بھی بنا دیتے تھے، اور خود بھی اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے لیے پاس بھیج دیتے اور خود ان میں شرکت نہ فرماتے، اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان میں سے شرکت فرماتے۔ حضور نے بلانے کا حکم دیا تو مجھے گرا گزرا کہ اس دودھ کی مقداری کیا ہے جن میں سے سب کو بلا لاؤں۔ سب کا کیا بھلا ہوگا، ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا۔ پھر بلانے کے لیے بعد مجھ میں ہی پلانے کا حکم ہوگا، اس لیے نمبر بھی خیر میں آئے گئے، اس میں بچے گا ہی نہیں۔ لیکن حضور کی اطاعت کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ میں گیا اور سب کو بلا لایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پلاؤ۔ میں ایک ایک شخص کو پیالہ حوالہ کرتا اور خوب سیر ہو کے پیتا اور پیالہ مجھے واپس دے دیتا۔ اسی طرح سب کو پلایا۔ وہ سب سیر ہو گئے۔ حضور نے پیالہ دست مبارک میں لے کے مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا، پھر فرمایا کہ بس اب تو اور میں رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا بے شک۔ فرمایا کہ لے پی۔ میں نے پیالہ ارشاد فرمایا اور پیا۔ میں نے پیا اور بالآخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔